اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 14 روزہ جشن بانوان معرفت امام زمانہ کی آج دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ جو مومنین باہر تشریف فرمائے ان سے استدعا ہے کہ بارگاہ ہال کے اندر تشریف لیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں کاظم رضا جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ امام میں پیش کریں۔ درود۔ ٹائم بہت کم ہے اور 8 منٹ۔ زاہد بہاری، زوار بہاری، ان کی والدہ صاحبہ کی صحت و سلامتی کے لیے درود بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے نصیر شاہ صاحب، ان کے والدین، سارے کی جتنے بھی بیٹھے میرے سارے موسم سید امتی، سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بآواز بلند صلوات۔ مولا مشکل کشا پہ درود بآواز بلند صلوات، کیونکہ ہر سال پھولوں کی سیٹنگ تو ہوتی ہے۔ پھولوں پہ آج کس لیے اتنا نکھار ہے، پھولوں پہ آج کس لیے اتنا نکھار ہے، تیرا رجب کی رات ہے، جشن بہار ہے، جشن بہار ہے، نعرے علی علی کے کچھ اس طرح معلوم ہو کہ جشن بڑا پروقار ہے، پروقار ہے، لے کر رسول پاک نے ہاتھوں پہ یہ کہا، لے کر رسول پاک نے ہاتھوں پہ یہ کہا، بنتے اسد کا لال میرا تاجدار ہے، تاجدار ہے، مولا نے ٹھوکروں سے جو مردے جلا دیے، کہنے لگا نصیر یہ پروردگار ہے۔ درود پڑھ، درود بآواز بلند صلوات۔ مجھے کہا گیا ہے وحید الحسن ہاشمی کا کلام، اس کے 2-3 انترے پڑھ کے میں ممبر کو
فرمان کو دوں. پیارے خان صاحب کے بیٹے ہیں، مولا ان کو صحت یاب کرے، مولا جو بھی ان کی دلی تمنا خواہشات پوریاں کرے مولا پائنتر پاک. مولا تواڈے سارے جنہاں نے منو شام دی بادشاہ زادی دا نزول گزرے ہے، کسے نے منو اولاد واسطے کہ ہے، کسے بیٹیاں میریاں بھیناں دھیاں نے، یا میرے مولا رسول خدا دی نواسی دے صدقے، علی دی لاڈلی بیٹی دی جتی دی خاک دی طول دے صدقے جنہ نے من دعا لی کیا انہوں نے مولا انہوں دی گود ہری کرے حسین دے صدقے. جتنے بھی آئے نے سارے دیاں مصیبتاں پریشانیاں دور کرے. درود باواز بلند صلوات. کعبہ ہے یوں ولادت حیدر لیے ہوئے کعبہ ہے یوں ولادت یوں ہے جیسے سورہ کوثر لیے ہوئے جو حسن مصطفیٰ حسن مرتضی دو آئینے ہیں ایک ہی منظر لیے ہوئے. اخیلا انترا کہنے لگوں درود بابا سے بلند صلوات. یہ چہرہ علی علی پہ لبے مصطفیٰ نہیں، قرآن چومتے ہیں پیمبر لیے ہوئے. یا میرے رب کریم امام متقی نزول کعبہ دے صدقے زاہد بہاری دے کاروبار چ برکت پا. مولا دیاں جو بھی دلی تمنا نے خواہشات نو پوریاں کر. زاہد بہاری دے کاروبار چ برکت پا. مولا رے پرازوار بہاری نو کامیابی کامرانی عطا کر. لے کو بھی پیپر دین گئے جو بچے امتحان دے رہے انہوں نے کامیابی کامرانی عطا کر. اور انہوں دی والدہ صاحبہ نو زندگی تندرستی صحت دے. ایس کار نو غم حسین تو ہر کوئی غم نہ دے. جتنے بھی سید امتی آئے نے ساریاں دیاں بی بی زینب دے جتی دی خاک دی طول دے صدقے ساریاں دیاں مصیبتاں پریشانیاں دور کرے. میرا پڑھیا قبول. بر محمد و آل محمد صلوات. بارہ دیگر بلند ترین صلوات پڑھی امام حسین علیہ السلام. آج شب ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. تمام حاضرین محفل کو امام حسین علیہ السلام کے ظہور کی شب بہت بہت مبارک ہو. امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھی امام حسین علیہ السلام کے ذات.
جب سے درے حسین پہ قربان ہو گئے، جب سے درے حسین پہ قربان ہو گئے، جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے، کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک ہندو شاعر کا قصیدہ پیش کر رہا ہوں، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ۔ بارہ دیگر بلند ترین صلوات پڑھیں امام حسین علیہ السلام۔ بارہ دیگر صلوات۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا، بھارت میں گئے وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گئے وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، اس میں نہیں کلام کے ہم بت پرست ہیں، اس میں نہیں کلام کے ہم بت پرست ہیں، آنکھوں سے اپنی چومیں گے روضہ حسین کا، ہم پاپیوں کے سامنے حر کی مثال ہے، ہم پاپیوں کے سامنے حر کی مثال ہے، چمکاتا ہے نصیب
اشارہ حسین کا اہل ولا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا اہل ولا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا راون کی طرح دنیا سے تو مٹ گیا یزید راون کی طرح دنیا سے تو مٹ گیا یزید لیکن دلوں پہ آج ہے قبضہ حسین کا بر محمد وعلی محمد صلوات سر اپنا جو پٹختی ہے پیاسوں کی یاد میں سر اپنا جو پٹختی ہے پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا تو کلام کا مقطع پیش کر رہا ہوں جیسی پناہ مانگے گی مجھ سے نہ رکھیا جیسی پناہ مانگے گی مجھ سے نہ رکھیا میں ہندو ہوں مگر ہوں میں شیدا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا پر محمد وعلی محمد صلوات بارے دیگر صلوات بارے دیگر بلند تین صلوات پڑھی امام حسین علیہ السلام کو بارے دیگر صلوات مولا مشکل کشا کی شان میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں بلند تین صلوات پڑھی مولا کائنات کے ذات پہ بے کسوں کے مددگار مولا غلی بے کسوں کے مددگار مولا غلی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا نہیں جو ولی کا نہیں وہ نبی کا
نہیں وہ خدا کا نہیں، جو ولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لو، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں؟ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ جو پلٹ کرنا ہے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ کیوں مسلمان حوادث سے ڈرتا ہے تو، تیرے رہبر ہے 14 ذرا غور کر۔ کیوں مسلمان حوادث سے ڈرتا ہے تو، تیرے رہبر ہے 14 ذرا غور کر۔ جی رہے ہیں زمانے میں وہ لوگ بھی جن کا کوئی بھی سچا سہارا نہیں۔ آئے کعبہ میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے۔ آئے کعبہ میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے۔ آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجیے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجیے۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجیے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجیے۔ یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہیں بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، عمر کا سر کسی نے اتارا نہیں۔ بھیڑ سے حاجیوں کی یہ آگی صدا، خم کے میدان میں یہ نبی نے کہا۔ بھیڑ سے حاجیوں کی یہ آگی صدا، خم کے میدان میں یہ نبی نے کہا۔ یہ گلی ہے وسیع خوب پہچان لو، جو گلی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور آخری شعر پیش کرنا، بلند ترین صلوات پڑھیے مولا کائنات کی ذات پر۔ کیوں بلند
قدر میں غلام غلی ہوں غلام غلی کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر میں غلام غلی ہوں غلام غلی اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں بے کسوں کے مددگار مولا غلی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں ملتمس ہوں جناب حب علی سے وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت اپنا امام کی بارگاہ میں پیش کریں. باواز بلند صلوات. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے جسے آتی ہے باواز بلند. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے. کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے. صلوات باواز بلند پڑھے محمد. 3 شعبان کی رات میرے مولا کی آمد. سب سے پہلے خالق کائنات کو رسول کائنات کو اور اس کے بعد پھر مخلوق کائنات کو جو جو حسین کا ہے اسے حسین کی آمد مبارک ہو. بہت بڑی رات ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور پتہ چلے کہ آپ جشن منانے آئے ہیں. صلوات ایسی پڑھیں جیسی آل محمد کے حق میں پڑھی جائے. صلوات جس کو عدم نہیں وہ حقیقت حسین ہے. جس کو عدم نہیں وہ حقیقت حسین ہے. تقدیر مصطفیٰ کی عبارت حسین ہے. جس کو عدم نہیں وہ حقیقت حسین ہے. تقدیر مصطفیٰ کی عبارت حسین ہے. رضواں کے ہم رکاب ہیں پلکوں کی حیثیت. رضواں کے ہم رکاب ہیں پلکوں کی حیثیت. آنکھیں جناح ہیں اور سر جنت حسین ہے. آنکھیں جناح ہیں اور سر جنت حسین ہے. اور پیکر میں ڈھل گئی ہے نماز محمدی. پیکر میں ڈھل گئی ہے نماز محمدی. بالائے عرش پشت نبوت حسین ہے. بالائے عرش پشت نبوت حسین ہے. صلوات مل کے پڑھے محمد آل محمد. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں.
تاکہ زینت مجلس برقرار رہے اور پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. آپ تھوڑا سارے مل کے آگے آ جائیں. گزارش ہے میری, مولا آپ کو سلامت رکھے. بلا فصل امام کو ماننے والے ہیں تو ذرا بلا فصل ہو کر بیٹھیں تو لطف آئے گا. صلوات بآواز بلند پڑھیں. اللہ بار دیگر بلند تر صلوات پڑھ دے محمد ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں صلوات. ان کی پیشانی پہ شاہ صاحب بالکل منفرد بسم اللہ جو ملنگ ہیں, آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا کریں. پہلے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اس عمل کے لیے نہیں, مگر جس عمل کے لیے میں بتا رہا ہوں آج کے بعد ایسا کیا کریں کہ ان کی پیشانی پہ پوسے دو گلے سے لگ کر, ان کی پیشانی پہ بوسے دو گلے سے لگ کر, سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. جو جاگ رہا ہے انشاءاللہ, یا بخاری ہاس میں پڑھ رہا ہوں, یہاں کا معیار اتنا چھوٹا نہیں ہے. ان کی پیشانی پہ بوسے دو گلے سے لگ کر, سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں, اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. ہوئے 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 جی ہاں, بڑی بار میں ہزار مرتبہ پڑھوں, 1000 مرتبہ. ان کی پیشانی پہ بوسے دو گلے سے لگ کر, سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں, اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے, جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. اور محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے, محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں بخاری ہاؤس کا معیار کچھ اور ہے. محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے کہ ہم خود ہیں پریشان, تمہیں اپنی پڑی ہے. محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان. شاہ جی چوتھا مصرع سنیے گا. محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان, تمہیں اپنی پڑی ہے. ہم خود ہیں پریشان, تمہیں اپنی پڑی ہے. اور جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا, دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. حلیم حلیم جائیں تو کہاں جائیں, علی شہنشاہ حسین. بسم اللہ بسم اللہ سے بلند بلند صلوات. جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا, دروازہ جنت پر کھڑی ہے, حقیقت ہے. دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. صلوات مل کے پڑھے محمد. ایسے نہیں جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے نا, بآواز سے بلند پڑھیں. بس 4 مصرے اور میں ایک منقبت شروع کر رہا ہوں کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا, بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ ہر دریا کو وہ ایک قطرہ نادار کر دے گا.
اگلے دو مصرے ان کے لیے جن کا ذہن بیدار ہے، جن کی توجہ ہے. بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ ہر دریا کو وہ ایک قطرہ نادار کر دے گا. آپ زیادہ سمجھیں گے کیونکہ آپ بار بار جاتے رہتے. بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ ہر دریا کو وہ ایک قطرہ نادار کر دے گا. اور اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، وہ تمہیں بیمار کر دے گا. خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، وہ تمہیں بیمار کر دے گا. ساری دنیا ایک نعت پڑھ رہی ہے، برشد نہیں ہے، اور وہ نعت آج میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کے بچوں نے بھی یہ نعت سنی ہے، گھر گھر میں یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے. کرم مانگتا ہوں، جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھ دے، انشاءاللہ 2 اجر ملیں گے، ایک سننے کا ایک پڑھنے کا بھی. صلوات بابا سے بلند کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے یہ نعت سنی ہے آپ نے، بچہ بچہ پڑھ رہا ہے، مگر جو یہ نعت پڑھ رہا ہے اس سے میرا سوال ہے. مگر اس سے سوال کیا، اس سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں. کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، بنا مرتضی کے تو کیا کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، بنا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے. شاہ جی خصوصاً توجہ چاہتا ہوں. کرے کیسے تجھ پر وہ اپنی رحیمی، عطا کیسے ہوگی تجھ کو کریمی، جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفیٰ کی، اسے چھوڑ کر تو دعا واہ واہ، یہ معراج ہو رہی ہے. انبیاء کی تصویر ہے حسین، خواب ابراہیم کی تعبیر ہے حسین، 14 میں سے 5ویں تنویر ہے حسین، اسلام کے صبر کی تاثیر ہے حسین. تو ان کی بتائی ہوئی راہ ہو گیا، سمجھو وہ بے دین بے ایمان ہو گیا. جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفیٰ کی، اسے چھوڑ کر تو
دعا مانگتا ہے. سر اٹھا کے سنیں. جہاں پر خدا ہے وہیں مصطفیٰ ہے, جہاں مصطفیٰ ہے وہیں مرتضیٰ ہے. علی کے بنا تو نبی نہ ملے گا, علی کے بنا تو خدا. علی کے بنا تو نبی نہ ملے گا, علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے. وہ جس در سے راہب کو دولت ملی ہے وہیں سے ہی فطرس کو عزت ملی ہے. عطا اپنی رکھ دی جہاں پر خدا نے, وہ در چھوڑ کر تو عطا. عطا اپنی رکھ دی جہاں پر خدا نے, وہ در چھوڑ کر تو عطا مانگتا. کائنات کا ہر مسلمان چاہے وہ دیوبندی ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, دعا مانگتا ہے مالک ہمارے بچوں کو حیادار بنا, ہمارے بچوں کو وفادار بنا. ہر بندہ دعا مانگتا ہے. اب دیکھ رہا ہوں کہ میں شعر پڑھوں گا, جسے چپ رہنا آتا ہے وہ چپ رہ کے دکھائے. ہر ماں باپ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اللہ حیادار بنا, وفادار بنا. تو یہ حیا اور وفا ملے گی کیسے؟ شعر پڑھ رہا ہوں جو جاگ رہے ہیں. وفا کو سکھایا سلیقہ وفا کا, سبق جس نے بخشا جہاں کو حیا کا, ملے تجھ کو کیسے حیا بھی وفا بھی, علم چھوڑ کر تو وفا مانگ. جی آپ جی حیدری آپ سے چلے گئے تھے. آخری آدمی تک جس کے منہ میں زبان ہے صلوات بآواز بلند پڑھیں. اللہ جو کچھ بھی دنیا مانگ رہی ہے مانگے, اسے حق ہے, مگر میری نظر میں مولا علی کے بنا جو دنیا مانگ رہی ہے وہ کیا مانگ رہی ہے. بسم اللہ. وہ جنت کے مالک, وہ کوثر کے مالک, وہ دین خدا کے, وہ منبر کے مالک, بنا پنجتن کے دعا تو جو مانگے, دعا وہ نہیں تو قضا مانگ. ہائے ہائے تکبیر.
قضا مانگتا ہے. اب میرے علی والے کیا مانگتے ہیں؟ کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی صفا مانگ رہا ہے، کوئی عطا مانگ رہا ہے، مگر آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیشہ لبوں پر یہی ایک دعا ہے، میں کیا تجھ سے مانگوں یہی التجا ہے. نہ دنیا کی لالچ نہ جنت کی خواہش، یہ بندہ تیرا کربلا. ہزار مرتبہ نہیں اللہ اکبر. ہمیشہ لبوں پر یہی ایک دعا ہے، میں کیا تجھ سے مانگوں یہی التجا ہے. نہ دنیا کی لالچ نہ جنت کی خواہش، یہ بندہ تیرا کربلا. حسینیت 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 یزیدیت 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 جب دیکھیں صلوات بابا سے بلند کریں. ایک قصیدہ اور پڑھ لیتا ہوں آگے. بس میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بیچ میں لے آئے. صلوات بآواز بلند پڑھیں. سرکار میرا دل چاہ رہا ہے، آج شب ہے، کلام مولا حسین کا تو انشاءاللہ کل پڑھوں گا، یقیناً 3 شعبان ہے، تو آمد ہے مولا امام حسین کی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کا قصیدہ پڑھوں جسے امام حسین بھی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ جو سننا چاہ رہا ہے وہ صلوات بآواز بلند پڑھیں. خصوصاً ہر ایک بندے کو جو یہاں سادات اور غیر سادات تشریف فرماؤ کہ جس انداز سے جس جہت سے یہ قصیدہ مولا نے عطا کیا ہے، بڑے قصیدے آپ نے سنے ہیں. خصوصاً توجہ چاہتا ہوں بخاری صاحب امام حسن مجتبیٰ کا قصیدہ کہ بادشاہ روم نے دعوت کی مولا علی کی بھی اور معاویہ کی بھی. ہاں جی، کہ معاویہ کہتا ہے ہمارا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ ہے، بڑا عالم گھرانہ ہے. مولا علی نے بھی دعویٰ کیا ہے سلونی. تو آپ دونوں آ جائیں میرے دربار میں، یہاں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے بادشاہ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پتہ چل جائے گا جاہل کون ہے، عالم کون ہے. تو مولا امام علی علیہ السلام کی طرف سے امام حسن گئے اور معاویہ کی طرف سے یزید چلا گیا. میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ قصیدہ سناؤں. قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہے گا. جب پہنچ گئے دربار لگا ہوا تھا، بس بادشاہ نے ایک صندوق چھوٹی سی منگائی، اس میں سے کچھ تصویریں نکالی اور یزید کے آگے رکھی. بتا یزید یہ کن کی تصویریں ہیں؟ یزید نے کہا میرے داد سفیان کو بھی پتا نہیں یہ کن کی ہے. اب یہ اس جملے پر خصوصاً داد اور دعا مانگ کے لے رہا ہوں، سمجھ میں آنے کے بعد نہ بولیں. آپ جانیں، علی جانے، امام حسن جانے. یزید یہ پتا تصویریں کس کی ہیں؟ اس نے کہا میرا دادا بھی نہیں جانتا کن کی ہیں. تصویریں مولا حسن کے سامنے آئیں. مولا آپ بتائیں یہ تصویریں کن کی ہیں؟ مولا نے کہا میں بتاؤں یا یہ تصویروں سے نکل کر مجھے سجدہ بھی کر. اچھا جی مولا آپ
بتائیں تو بہتر ہے، کیونکہ دربار سجا ہوا ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آج فیصلہ ہونا ہے، آپ بتائیں گے تو بہتر ہوگا۔ تو مولا نے کہا یہ کون ہے یہ بعد میں پوچھنا، میں ان کی اصلیت آپ کو بتا رہا ہوں، میں امام حسن ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ تصویریں کن کی ہیں، یہ کون ہے۔ صلوات بآواز بلند پڑھے جن کی تصویریں تم نے دکھائی انہیں، جن کی تصویریں تم نے دکھائی انہیں، مولا کیا انہیں کیا؟ مولا کہ میں ان کی حیثیت بتا رہا ہوں۔ جن کی تصویریں تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ میں بناتا رہا۔ جن کی تصویریں تم نے دکھائی انہیں، 110 نعرے لگے ہیں اگلی لائن پر ایک مجلس میں، لیکن یہ بخاری ہاؤس ہے، یہاں 5 بھی لگ گئے تو میری صحت کے لیے کافی ہے۔ جن کی تصویریں تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب رزق کھاتے رہے، میں کھلا۔ صرف ایک شعر پڑھنا ہے اور انشاءاللہ یہ مکمل قصیدہ پھر اپنے ٹائم میں سناؤں گا۔ صرف ایک شعر، قبلہ آ چکے اور قبلہ کی جی سر میں پھر پڑھتا ہوں۔ جن کی تصویریں تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب رزق کھاتے رہے معراج ہوگی انشاءاللہ۔ بادشاہ نے ایک تصویر نکالی، اچھا ہوا قبلہ صاحب تشریف فرمائے اور ان کی موجودگی میں یہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، باقی اس قصیدے کے شعر پھر کل یا پرسوں جب ٹائم ملا پڑھوں گا۔ بادشاہ نے ایک تصویر نکالی، کہا مولا امام حسن بتائیں یہ کون ہے؟ ان تصویروں میں سے ایک تصویر اٹھائی۔ اب سمجھدار لوگ ہیں، قبلہ کو سن کے بیٹھے ہیں، خود سمجھ جائیں گے۔ مولا تصویر کو دیکھ کے مولا کہتے ہیں، پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا، آج خدا کی قسم اس قصیدے میں ایک راز کھولنے والا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں، پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا، میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا۔ پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا، میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا۔ اس عصا میں جو موجود تھا معجزہ، اس نے پایا تھا ناد علی کا صلہ۔ ہری مولا جی حیدری
نعرہ لگے گا اور وہ کھڑے ہو کے نعرہ کبرا کے حق میں استقبال بھی ہوگا. پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا. اس عصا میں جو موجود تھا معجزہ اس نے پایا تھا ناد علی کا صلہ. تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ معجزہ اس کا اپنا تھا اور خود یہ کرتا رہا. کم بِإِذْنِ اللہ مردے کے کانوں میں جا کر یہ کہتا رہا میں اٹھاتا. مومنین کرام، آپ کو آج اس عظیم شب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں ہمارے عراق کے آقا مولا حسین علیہ السلام بادشاہ تشریف لائے. مولا امام زمانہ اپنے اس جد کی آمد کے صدقے میں آپ کی اور ہم سب کی تمام مرادیں بدلائے، تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہر مشکل و پریشانی سے ہمیں اسے محفوظ رکھے. بالخصوص ہمیں اعلیٰ ترین معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام عطا فرمائے. میں ملتمس ہوں کہ بلال صاحب سے تشریف لائیں اور اس دوسرے جشن سعید سے خطاب فرمائیں. نعرے تکبیر، کائنات خالق کا نام بلانے. نعرے تکبیر، نعرے رسال، نعرے رسال، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آل محمد و آل محمد بلند الصلوات. حسین چشمہ سکھا دیا، جہان جانتا ہے بندہ نوازیاں تیری. حسین ناریوں کو دوری بنا دیا. جناب فرقہ مقدس، جناب فرقہ نصیب بگڑ چکا تھا مگر بنا دیا تم نے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. اس عظیم عبادت میں معنوی اعتبار سے لا شریک کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے باجماعت صلوات پڑھیے محمد. اپنے مقدس قلوب کو ولایہ آل محمد کی خوشبو سے معطر و معمر کیجیے. اس گھرانے کی شایع نشان صلوات پڑھیے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجت وآہت وآفات. صلوات بر محمد.
ثم سلام اللہ الکامل التام الشامل علی حجت اللہ علی الارض و بلادہ و خلیفتہ علی الخلق و عبادہ الذی بیمنہ رزق الورا و ببقائہ بقیت الدنیا مظہر الایمان ملقن باحکام القرآن سید العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر صلوات بر محمد و آلہ آل محمد کے گھرانے کی شایع نشان صلوات پڑھیے محمد حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت بعنوان معرفت امام زمانہ علیہ السلام سورہ زاریات کی 41 اور 42 نمبر آیتیں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں۔ پروردگار عالم اپنی مقدس متین مبین اور حسین کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَمِعْ اور غور سے سنو یوم یناد المناد من مکان قریب جس دن ایک منادی ندا دے گا بالکل قریب کے مکان سے میری خوش قسمتی ہے کہ چنیدہ اذہان میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آیت کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تفاصیل بعد میں آتی رہیں گی۔ جو آیتیں ترجمے ہی میں اپنے راز سے پردہ اٹھا دیں، جب ان کی شرح ہوتی ہے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَاسْتَمِعْ، سنو نہیں، غور سے سنو۔ یوم یناد المناد من مکان قریب، جب ایک قریب کے مکان سے، قریب کی جگہ سے ایک منادی ندا دے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ وہ دن ہے جب تم ایک بڑی روبدار آواز سنو گے حق کے ساتھ۔ آل محمد آپ کی معرفت سلامت رکھیں۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ وہ دن ہے جب تم ایک روبدار آواز سنو گے بالحق، حق کی مائیت میں، حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہی خروج کا دن ہے۔ انا نحن نحیی و نمیت، اور یاد رکھو وہ صرف ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، وہ ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں، اور آج تم چاہے جو کر لو وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔
ترجمہ پھر سماعت فرمائیے تو پہلا جملہ ہدیہ کروں. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ وہ دن ہے جب تم ایک روبدار آواز سنو گے حق کی مائیت. ذالک یوم الخروج، اور یہی خروج کا دن ہے، یہی خروج کا دن ہے. میں آج رکوں گا صرف ابتدائی ایک لفظ پر، وستمع پر، اور غور سے سنو. آج کی ساری گفتگو اسی وستمع پر ہے. اگر سماعت ہوا قبلہ سرکار صاحب الامر کا ذکر، اور غور سے سنو. اور انشاءاللہ پہلے جملے ہی پہ ضیافت ایمانی کا دسترخوان بچھ جائے گا. اور غور سے سنو، میرے نبی نے احد میں تمہیں پکارا، تم نے نہیں سنا. غدیر میں محمد کے وزیر نے اپنی بیعت کی طرف پکارا، تم نے نہیں سنا. کربلا میں حسین نے پکارا، تم نے نہیں سنا. وسط میں اب غور سے سننا. اب منادی کرنے والا تمہاری لبیک کا محتاج نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ، بسم اللہ ہوگی. میرے نبی نے احد میں پکارا، تم نے نہیں سنا. چلیے کتنے واقعات بتاؤں. میرے نبی نے جب بھی پکارا تم نے نہیں سنا. علی نے خم غدیر میں بیعت کی طرف پکارا، تم نے نہیں سنا. حسین نے کربلا میں پکارا، تم نے نہیں سنا. وسط میں اب غور سے سننا. اب جو پکارنے والا ہے وہ کسی کی لبیک کا محتاج نہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں لطیف کی بلا خدا کی قسم، لفظ عجیب ہے. وسط میں غور سے سننا نہیں، وسط میں غور سے سنو. یوم یناد المناد من مکان قریب، جس دن ایک منادی ندا دے گا قریب کے مکان سے. آپ نے غور نہیں فرمایا، قرآن لطافتوں سے پر ہے. منادی ندا دے گا، تم ابھی غور سے سنو. نہیں پہنچی خدا کی قسم میری بات. قبلہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب پکارے گا تو غور سے سننا. وسط میں ابھی غور سے سنو. منادی ندا دے گا، اس کا مطلب ہے خدا کی نگاہ میں اس منادی کی ندا اتنی اہم ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ بندے ابھی سے غور کرنا شروع کر دیں. وسط میں غور سے سنو. یوم یناد المناد من مکان قریب، جب ایک پکارنے والا ندا دینے والا ندا دے گا قریب کے مکان سے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن ایک روبدار آواز ابھرے گی حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہی خارج ہونے کا دن ہے. میں پھر لا رہا ہوں لفظ وسطمے پر. سنو نہیں، غور سے سنو. ایک ہوتا ہے قبلہ منادی، ایک ہوتا ہے منادا، ایک ہوتی ہے ندا. جو پکارے اسے کہتے ہیں منادی، پکار کو کہتے ہیں ندا، اور مقصد پکار کو کہتے ہیں منادا. اب دیکھتے ہیں اس پکار میں منادی کون ہے، منادا کون ہے، اور ندا کیا ہے. خدا کی قسم روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ منادی ہے نرجس کا لال، منادا ہے اللہ کی کل مخلوق، اور ندا ہے ہلموا الی بیت اللہ، آؤ جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہے. علی 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 ہلموا الی بیت اللہ.
محمد آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. منادی ہے نرجس کا لال. منادی ہے قبلہ نرجس کا لال. منادا ہے اللہ کی کل مخلوق. اور ندا کیا ہے؟ حلموا الی بیعت اللہ. آؤ جس نے اللہ کی بیعت کرنی. حاضہ ید اللہ حاضہ ید محمد حاضہ ید علی. آؤ پہچان لو یہ علی کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. حلموا الی بیعت اللہ. آؤ اللہ کی بیعت کی طرف. پھر میں لفظ وسطمے پہ رک رہا ہوں. کچھ آوازیں سننے کی ہوتی ہیں اور کچھ غور سے سننے کی. فرض کیجئے آپ کے ہمسائے میں کوئی رہتا ہو، آپ نے جب پکارا ہو اس نے لبیک کہی ہو، آپ کی مشکل آسان کی ہو. اگر کبھی وہ پکارے آپ کو فکری اعتبار سے دور لے کر جانا چاہتا ہوں. اگر سماعتوں کا قبلہ سرکار صاحب الامر کا ذکر ہے، جسے آپ روزانہ پکارتے ہیں، اگر کبھی وہ پکارے تو اس کی پکار غور سے سننا چاہیے. دو ملے ہیں، خدا کی قسم قرآن سے استدلال کر رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرا حبیب، جب یہ بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں کہو میں قریب. پھر جملے پہ غور کیجیے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میرا حبیب یہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتاؤ میں قریب ہوں. پکارنے والے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو انہیں بھی چاہیے کہ جب میں پکاروں تو یہ بھی جواب دیں. پہلے بندے منادی تھے، اللہ منادا تھا. آج خدا کہہ رہا ہے تم ہمیشہ منادی رہے، میں منادا رہا. جب کبھی میں منادی ہو جاؤں تو میری آواز کا جواب ضرور دینا. اور جہاں خدا نے جو لفظ استعمال کیا ہے عجیب لفظ ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. جب سوال کریں بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. اس کا مطلب ہے منادا بھی قریب ہونا چاہیے، اور اگر وہ منادا منادی بن جائے تو بھی قریب ہونا چاہیے. منادا کا اور منادی کا قریب ہونا شرط ہے، اس لیے کہ دور کی آواز میں خلل واقع ہو سکتا ہے. دور کی آواز حجت نہیں ہوتی، دور کی آواز شور کہلاتی ہے، آواز نہیں. اگر کوئی ندا دے رہا ہو تو چاہیے کہ وہ قریب ہو. خدا کہہ رہا ہے جب انہوں نے پکارا تو میں نے جواب دیا. انہیں بھی چاہیے جب میں پکاروں تو یہ بھی جواب دیں. فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اس کا مطلب ہے ہر پکار کا جواب دینے والا قریب ہے. سماعت بیدار کیجئے گا. ہر پکار کا جواب دینے والا قریب ہے. اور خدا کہہ رہا ہے وَاسْتَمِعْ، غور سے سنو. یوم یناد المناد من مکان قریب. جب ایک پکارنے والا پکارے گا قریب سے. عجیب بات ہے خدا کی قسم جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. جب ایک پکارنے والا پکارے گا قریب سے تو اس کی ندا کو غور سے سننا. اس کا مطلب ہے
اگر خدا منادی ہو تو وہ بھی قریب ہے، اور یہ جو منادی آج ندا دے رہا ہے یہ بھی قریب ہے۔ اگر ندا کسی ایک بندے کے لیے ہوتی تو بات اور تھی، ندا ہے اللہ کی کل مخلوق کے لیے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ندا دینے والا قریب ہے۔ تو آپ کو دو باتوں میں سے ایک ماننی پڑے گی، یا تو منادا منادی کے قریب ہے، یا پھر منادی ہر منادا کے قریب ہے۔ تو جو منادی کسی ایک بندے کو بات سنانا چاہے اسے تو اس کے قریب ہونا چاہیے، اور جو منادی اپنی ندا کل مخلوق کو سنانا چاہے اسے تو ہر بشر کے قریب ہونا چاہیے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اس دن کا منادی کوئی ایسا ہے جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ اس دن کا منادی کوئی ایسا ہے جو حاضر بھی ہے، جو ناظر بھی ہے۔ قریب ہوگا تو آواز آئے گی۔ تو دو باتوں میں سے ایک آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو منادا کے کانوں میں ایسی صلاحیت پیدا کرنے کا اقتدار رکھتا ہے، دو باتوں میں سے ایک آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو یہ منادی ایسا صاحب اقتدار ہے کہ ہر سننے والے کی سماعت کو بہت زیادہ بڑھانے کی صلاحیت سے مامور ہے، یا پھر اس کی آواز ہی اتنی بلند ہے۔ اب میں کیا کروں کائنات کے رسول کے بارے میں، نہیں پہلے ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ اونچی آواز میں بولنا شرفاء کا شیوا نہیں، اونچی آواز میں بولنا شیوائے شرفاء نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ ساری زندگی دھیمی آواز میں بولتے رہے، لیکن کمال یہ ہے، پہچانیے گا یہ منادی کون ہے، میں نام نہیں لے رہا، پہچانیے گا یہ منادی کون ہے، اور اگر منادی کا پتہ نہ چلے تو کم از کم منادی کی حویلی کو پہچانیے گا۔ کون سی حویلی ہے جس سے اس منادی کا تعلق ہے؟ رسول اللہ ساری زندگی دھیمی آواز میں بولے ہیں، خم غدیر میں بھی اونچی آواز میں نہیں بولے تھے، بولے دھیمی آواز میں تھے، لیکن 1.25 لاکھ نے سن لی تھی۔ قبلہ رسول تو پھر رسول ہے جن کا 6 ماہ بولے اور 9 لاکھ سن لے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بولتے ہیں تو دھیمی آواز میں، اونچی آواز میں بولا نہیں کرتے۔ رسول خم غدیر میں بھی بولے تھے تو دھیمی آواز۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، رسول کی آواز دھیمی تھی، سنا 1.25 لاکھ نے تھا۔ تو یہ منادی کوئی ایسا ہے، منادی کوئی ایسا ہے جس کی آواز اونچی نہیں، روبدار ہے، اور سننے والے 9 لاکھ نہیں۔ ایک آیت پڑھتا ہوں پتہ چلے کہ سننے والے کتنے ہیں، اس منادی کی ندا سننے والے ہیں کتنے، فگر آپ کے سامنے آ جائے۔ آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، قد وقع القول علیہم، خدا کہتا ہے کہ ایک خاص قول ان پہ واقع ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ بسم اللہ، کیا کہنا ہے؟ قد وقع القول علیہم، ان پر ایک قول واقع ہو گیا، ایک قول صادر ہو گیا، ایک قول لازم ہو گیا، ایک قول نہ رہا، مجسم پیکر بن گیا۔ یہ سارے میں نے واقعہ کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک قول، القول، خاص قول، قول نہ رہا، مجسم پیکر بن گیا۔ اخرجنا دابۃ من الارض، اور پھر ہم نے
दाबत उल अर्ज को हिजाब से बाहर निकाल लिया। युकल्लिमुहुम, और वो दाबतुल अर्ज उनसे बातें करने लगा। आपकी फिक्र थोड़ी सी मेरे साथ चले तो मैं जुमला हदिया करूं। खुदा एक वक्त याद दिला रहा है कि जब एक खास कौल मुजस्सम पैकर बन गया, अखरजना दाबतम मिनल अर्ज, और हमने दाबतुल अर्ज को खारिज किया। एक है बासा, एक है खराजा। जमीन से मुर्दा उठे तो उसे बासा कहते, कोई पर्दे से बाहर आए तो उसे खराजा कहते। पहचानने की कोशिश कीजिएगा ये कौन है, ये मुनादी कौन है, ये दाबतुल अर्ज कौन है। अभी पता चल जाएगा ये दाबतुल अर्ज कौन है। अखरजना दाबतुल अर्ज, हमने दाबतुल अर्ज को हिजाब से बाहर निकाला। युकल्लिमुहुम अकज़्ज़बतुम बिआयातिना, और उस दाबतुल अर्ज ने लोगों को मुखातिब होकर कहा कि हमारी आयतें झुटलाते रहे हो। अभी पहचानिएगा ये दावतुल अर्ज कौन है और ये मुनादी कौन है। हमारी आयतें झुठलाते रहे हो। यौमा नहशरु मिन कुल्li उम्मतिन फौजन, जब सरकार कायम अलैहिस्सलाम के हवाले से आयतें पढ़ी जाती हैं तो लोग कहते हैं कि इन आयतों का ताल्लुक तो कयामत से है। पहले कयामत को समझिए, कयामत क्या है। कायम के कयाम का नाम ही तो कयामत है। किबला, वो जो कयामत आप समझे हुए हैं वो माद है, लेकिन जो बज़ेद है कि नहीं, चलिए नाम नहीं आता, समझ तो वही रहा है। जैसे बात समझ में नहीं आ रही, इस्तिदलाल दे रहा हूं, 2 आयतें पढ़ रहा हूं कुरान से। एक आयत का मिस्दाक मैं बताता हूं, एक आयत का मिस्दाक इस बात का इनकार करने वाला बताता। एक आयत कह रही है यौमा यहशुरुहुम जमिया, खुदा कहता है उस दिन मैं सबको महशूर करूंगा। 2 आयतें, उस दिन मैं सबको महशूर करूंगा। और फिर दूसरी आयत सूरह नमल की, यौमा नहशुरु मिन कुल्li उम्मतिन फौजन, खुदा कहता है एक दिन ऐसा भी है जब मैं हर उम्मत से एक गिरोह को महशूर करूंगा। मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, हर उस गिरोह को जो हमारी आयतों का इनकार करता रहा है। अब मैं सवाल कर रहा हूं आलम इस्लाम से कि जिस दिन सारे महशूर होंगे वो कौन सा दिन है, और जिस दिन हर उम्मत में से एक गिरोह महशूर होगा वो कौन सा दिन। यौम नहशुरुहुम जमिया, यहशुरुहुम जमिया, ये वो माद है जब खुदा कुल मखलूक को महशूर करेगा। और सरकार सादिक फरमाते हैं जिस दिन खुदा हर उम्मत में से एक गिरोह को महशूर करेगा, ये वो दिन है जब हमारा कायम ज़ुहूर करेगा। हर उम्मत में से एक गिरोह को महशूर करेगा। मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, हर उस गिरोह को जो हमारी आयतों का इनकार करता रहा। अगली आयत बताएगी कि दाबतुल अर्ज कौन है और मुनादी कौन है। परेशानी तो नहीं है कोई? अगली आयत बताएगी कि मुनादी कौन है और दाबतुल अर्ज कौन है। जिस दिन खुदा हर उम्मत में से एक गिरोह को माशूर करेगा, मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, जो हमारी आयतों की तकज़ीब करते रहे। फ़ाइज़ा जाऊहु, और जब ये आने वाले गिरोह उस दाबतुल अर्ज के पास जाएंगे,
قال اکذبتم بآیاتی، تو وہ دعوت العرض کہے گا تم ہی تھے جو میری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کون کہے گا؟ دعوت العرض کیا؟ اکذبتم بآیاتی، میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہو۔ اب دو ہی حل ہیں عالم اسلام کے پاس، یا تو آج کے بعد مان لیں کہ قرآن اللہ کی نہیں دعوت العرض کی کتاب ہے۔ سماعت خدا کے لیے سماعت بیدار کیجیے، اس لیے کہ لوگوں نے جہاں لفظ آیت پڑھا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر یہ قرآن کی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، دعوت العرض کی کتاب ہے۔ اور اگر کوئی ہر کوئی ماننے پر مجبور ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ماننا پڑے گا دعوت العرض کوئی ایسا ذی وقار ہے جس کے گھر کے بچوں کو بھی آیتیں کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ دو باتوں میں سے ایک آپ کو ماننی پڑے گی، اس لیے کہ دعوت العرض کہہ رہا ہے کالا اذا جاؤ، جب وہ چل کے جھٹلانے والے چل کے اس دعوت العرض کے پاس جائیں گے، کالا اکذبوا بآیاتی، اور اگلا جملہ تو واضح کر دے گا کہ یہ دعوت العرض کون ہے اور یہ آیتیں کون سی ہیں۔ اکذبوا بآیاتی، میری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہو۔ وَلَمْ تُحْصُوهَا بِهَا عِلْمًا، میری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہو جبکہ تم اپنے علم سے ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے دعوت العرض نے بتا دیا کہ آیتیں کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا احاطہ علم بشریت نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم اسی دعوت العرض کا بیان ہے، نزلون عن الالوہیت، بس ایک مہربانی کرنا ہمیں اللہ نہ کہنا، وقولوا فی فضلنا ما شئتم، پھر سارے علوم اکٹھے کر کے کائنات کے شعراء، ادبا، اساتذہ، علماء، پھر سب مل کے ہمارے بارے میں جو جی میں آئے کہنا، فإن البحر لا ينزف، مگر کہتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، سمندر کبھی مٹھیوں میں بند نہیں ہو سکتا۔ ان البحر فلا ينزف، سمندر کبھی مٹھیوں میں بند نہیں ہوتا۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ ذالک یوم الخروج، یہی وہ دن ہے جو خروج کا دن ہے۔ کس کے خروج کا دن؟ سب سے پہلے اس کے خروج کا دن جو حجاب وحدت میں منتظر ہے۔ نہیں، جسے جملہ مشکل لگا ہے میں آسان کرتا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کروں، ہو سکتا ہے اور مشکل ہو جائے۔ وہ جو حجاب وحدت میں منتظر ہے، وہ جو غیبت الہیہ کا مظہر کامل ہے، جو دنیا میں رہ کر غائب ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قائم آل محمد کو، سرکار مہدی کو ہم بھی مانتے ہیں، صرف ایک اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اب ان کے لیے کیا کہوں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں جملے کی لطافت آپ نے محسوس کی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے
کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، آپ کہتے ہیں آ چکے ہیں، ظہور کریں گے۔ دو ہی باتیں ہیں کائنات کے رسول نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا، علی کے صلب سے۔ فرمان رسالت مآب صرف شیعہ حیدر کرار کی کتب میں نہیں ہے، 73 فرق اسلامیہ کی کتابوں میں، 73 فرق اسلامیہ کی کتابوں میں ہے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا اولاد فاطمہ سے میرا بیٹا مہدی آئے گا۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ آ چکے ہیں یا آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں۔ میں حل پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرا بیٹا مہدی نسل فاطمہ سے ہے، بفرمان رسول امام کا وجود ثابت ہے، اور بمطابق مشاہدہ امام نظر نہیں آ رہا، جو ہو اور نظر نہ آئے اسی کو غیب کہتے ہیں۔ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا تھا، خدا کی قسم، اسے سادہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ امام کا وجود قبلہ بفرمان رسالت مآب ثابت ہے، اور نظر نہ آنا مشاہدے سے ثابت ہے، جو ہو اور نظر نہ آئے اسی کو تو غائب کہتے ہیں۔ تو پھر کون سا استدلال تلاش کرتے پھرتے ہیں آپ؟ رسول نے کہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے نظر نہیں آتا، تو ثابت ہو گیا کہ ہے اور غائب ہے، ہے اور غائب ہے، ستر وحدت میں پوشیدہ، حجاب قدرت کا منتظر، انتظار کر رہا ہے۔ نہیں، وہ انتظار نہیں کر رہا، یہ گھرانہ انتظار نہیں کیا کرتا، انتظار کروایا کرتا ہے۔ منتظر ہے، منتظر نہیں۔ جانتے ہیں اس منتظر کا منتظر کون کون ہے؟ جائیے سورہ یونس پڑھیے، سورہ یونس۔ مجھے 3 چیزیں ملی ہیں قرآن سے جن میں وہ لا شریک ہو کے ہمارے ساتھ شریک، اور تینوں کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس گھر پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، مومنین بھی درود بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان کے دشمنوں پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ یونس میں فرمایا قل انما الغیب للہ، وہ جو غیب ہے، وہ جو پوشیدہ ہے، وہ جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا، للہ ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی اس کا انتظار کرو، میں اللہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، جو امام کا منتظر ہے اسی طرح جواب دے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ جس کا اللہ منتظر ہو اس کا انتظار کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اللہ انتظار کر کے بتا رہا ہے کہ قائم کا انتظار کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں پہنچا ہے میرا جملہ یا نہیں، خدا کی قسم، یہ وہ عبادت ہے جو خدا کی معیت میں ہو رہی ہے۔ سرکار قائم علیہ السلام کے القابات میں اگر آپ فہرست پڑھیں، بہت طویل فہرست ہے، کم از کم 600 القابات ہیں میرے امام کو۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آل محمد کے گھرانے کے القابات نہیں ہوتے، نہ خطابات ہوتے ہیں، نہ کنیات، ان کے صرف نام ہی نام ہوتے ہیں۔ 600 اسما ہے سرکار قائم کے، 600۔
یہ وہ اسماء ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. ان کے علاوہ کتنے ہیں وہ منتظر جان ہے یا منتظر جان. ان میں سے ایک اسم ہے ماء معین. ماء معین آبشار کی طرح ابھر ابھر کے نکلنے والا پانی. قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو نتیجہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کی زمین ذہن زرخیز ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، خدا کہتا ہے میں نے آسمان سے مبارک پانی اتارا ہے اور اس سے زندگی دی. انبتنا بِهِ، اور اس سے ہم نے پروان چڑھایا. جنات باغوں کو، حب الحصید اناج کو، رزق العباد بندوں کا رزق، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی مبارک پانی کے ذریعے ہم نے مردہ بستیوں کو زندہ کیا. اگلا خدا کی قسم اگلا لفظ عجیب ہے. آسمان سے مبارک پانی اتارا، اس نے کیا کیا؟ مردہ زمین کو زندہ کیا، عباد کا رزق بنایا، باغ اگائے، اناج پیدا کیا. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد خدا کہہ رہا ہے کذالک الخروج، اسی طرح تو خروج ہوگا. سماعت خدا کے لیے بیدار کیجیے. خدا مبارک پانی کا ذکر کر رہا ہے کہ مبارک پانی میں نے آسمانوں سے اتارا اور اس سے نمو دی. کسے؟ جنات کو، باغوں کو، اناج کو، بندوں کا رزق. اور ہم نے مردہ بستیوں کو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے. اور آگے خدا کہتا ہے کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا خروج. پھر غور کیجئے خدا کی قسم، مائے مبارک نے کیا کیا ہے؟ بندوں کا رزق، اناج، مردوں کو زندگی. آگے خدا کہتا ہے کذالک الخروج، ایسے ہی ہوگا خروج. اس کا مطلب ہے یوم خروج کا منادی کوئی ایسا ہونا چاہیے، منادی کرنے والا یوم الخروج کا ایسا ہونا چاہیے جس کے سلام میں جملہ مل جائے الذی بیمنہ رزق الورا، میرا سلام اس امام پر جس کے داہنے ہاتھ سے رزق بٹتا ہے. مائے مبارک ایسا ہے جس کے داہنے ہاتھ سے عباد کا رزق بڑھتا ہے. اور اگر خود مردوں کو زندگی دے تو لطف کیا ہے؟ لطف تو یہ ہے کہ مردوں کو ٹھوکروں سے زندگی دینے والا اس کی پچھلی صف میں نمازی بن کے کھڑا ہو. خود دینے سے کچھ لطف نہیں، اپنے ہاتھوں سے کرنے میں لطف نہیں. اگر لطف آتا ہوتا تو خدا سارے کام خود کرتا، وہ مارتا تو خود مارتا، ملک الموت نہ بناتا. وہ قرآن اتارتا تو خود بولتا، جبرائیل کو نہ بھیجتا. خود کام کرنے میں لطف ہی نہیں، ورنہ لوگ نوکر نہ رکھا کرتے. علی ابن ابی طالب سے کسی نے کہا تھا یا علی، جو معجزات انبیاء کے پاس تھے وہ آپ کے پاس بھی ہیں. علی نے فرمایا جاہل، میرے معجزات ہی تو اللہ نے نبیوں میں بانٹے ہیں. کہنے لگا
या अली दाऊद नबी का मोजिजा था, लोहा पकड़ते थे तो मोम हो जाता था। तारीख के सामने पड़ा था लोहे का कुदाल, अली ने फरमाया ये कुदाल उठाओ, इसे लोहे का कुदाल उठाया, अली ने फरमाया खींच। रिवायत के इसने कुदाल को खींचा, मोम बन के खिंचता चला आया। इसने डर के कुदाल जमीन पे फेंका, अली के कदमों पे हाथ रखेगा, या अली ये तो मेरे ही हाथों में मोम हो गया। अली ने फरमाया जाहिल, अगर अली के हाथों में मोम होता तो फिर मैं और दाऊद बराबर ना हो जाते। मैं और दाऊद नज़्ज़लना मिनस समाए माअन मुबारकन, हमने आसमान से पानी उतारा है जो मुबारक है। मुबारक उसे कहते हैं जो कभी खत्म ना हो, मुबारक उसे कहते हैं जो कभी खत्म ना हो। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, खुदा ने काबे को मुबारक कहा, ये कभी खत्म नहीं होगा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकनाहु लहू, खुदा ने मस्जिद अक्सा के गिर्द बरकतों का जिक्र किया कि ये मस्जिद कभी खत्म नहीं होगी। है काबा कौसैन पर, खुदा कहता है कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा मस्जिद रहेगी, हमेशा कुछ साजिद यहां सजदे करते रहेंगे। ये माह है तो माह मुबारक, कभी खत्म न होने वाला पानी। और मासूम फरमाते हैं सरकार कायम का इस्म है माए मईन, उभर उभर के लताफतों से निकलने वाला पानी। और कुरान की एक आयत है जो मेरे सामने है, उसी से दो नतीजे पेश कर रहा हूं और समेटने की तरफ बढ़ रहा हूं। खुदा कह रहा है हल राय तुम नस्बह माउकुम गौरन फमन जातकुम बिमाए मईन, लफ्ज़ माए मईन ज़हन में रहे, ये इमाम का लक़ब है, इमाम का नाम है। हल राय तुम इन अस्बह माउकुम गौरन, क्या तुमने देखा कि अगर तुम्हारा पानी जमीन में चला जाए, फमन जातकुम बिमाइन मईन, तो उसे जारी करके निकालता कौन है? इन अस्बह माउकुम गौरन फमन जातकुम बिमाइन मईन, अगर तुम्हारा पानी जमीन में चला जाए, अराए तुम, क्या तुमने देखा कि अगर तुम्हारा पानी जमीन में जज्ब हो जाए तो उसे जारी करके निकालता कौन है? मासूम फरमाते हैं इसका मिस्ताक है नरजिस का लाल, माए मईन है आखिरी इमाम, कि अगर हिदायतों वाला पानी छुप जाए तो उसे जारी करके निकालता कौन है? मिस्दाके बातिनी सरकार कायम है, लेकिन जिसके बेटे का नाम कायम है उसने खुदा की कसम जाहिरन बजाहिरन इस आयत का शान नुज़ूल लोगों को दिखाया है। इसलिए कि आज भी जो कुरान पढ़े आयत की इब्तिदा यही है, अराए तुम, क्या तुमने देखा है कि अगर पानी जमीन में चला जाए तो उसे जारी करके निकालता कौन है? क्या तुमने देखा? अराए तुम का लफ्ज बता रहा है कि यह वाकया हो चुका है। समेटे की तरफ बढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अराए तुम का लफ्ज बता रहा है कि यह वाकया हो चुका है, कहीं पानी जज्ब हुआ है और किसी ने जारी करके निकाला है। मुसलमानों के दूसरे हाकिम का दौर था और मिंबर रिसालत पे बैठा था मुसलमानों का हाकिम, और सिपाही एक शख्स को जंजीरों में जकड़ के लाए, ला के हाकिम के सामने खड़ा किया। दरबार भरा हुआ था। इसने देखे कहा कलिमा पढ़ता है या तेरी गर्दन उतारूं। बंदा कोई था बड़ा किबला कमिटेड। देखिए बंदे को कमिटेड होना चाहिए, चाहे बातिल ही के साथ कमिटेड तो होना चाहिए, मुनाफिक तो ना हो, कमिटेड, ये ना हो कभी उधर और कभी उधर।
یا تو علی کو واجب کہہ دے، عجیب نکتہ ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں خدا کی قسم، یا تو علی کو واجب کہہ دے، یا پھر اگر دین خدا کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے تو باطل کہہ دے۔ علی کو مستحب کہنا بڑا ظلم، جانتے ہیں کیوں ظلم ہے؟ ظلم اس لیے ہے کہ مستحب کے معنی یہ ہیں کہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جب پڑھ لینا بھی ٹھیک ہے تو پھر پڑھ ہی نہیں لینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بندہ کمیٹڈ ہونا چاہیے، جو بھی ہو، باطل کے ساتھ ہو تو کمیٹڈ ہو، حق کے ساتھ ہو تو کمیٹڈ ہو، منافق نہ ہو۔ یہی سبب ہے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن میں جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ کافروں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا درجہ۔ اس کا مطلب ہے خدا کے نزدیک منافق کافر سے بھی بدتر، مشرک سے بھی بدتر۔ خدا نہ کرے کہ کوئی منافق ہو۔ ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، کتب سابقہ پڑھ لیجئے، تورات پڑھ لیجئے، زبور پڑھ لیجئے، انجیل پڑھ لیجئے۔ میں تو بہت مرتبہ ریوائز کر چکا ہوں یہ ساری کتابیں۔ بائبل کے نام سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، صحیفہ یرمیہ بھی ہے، صحیفہ حبقوق بھی ہے، بہت سے صحف۔ اب بائبل کو ابتدا سے لے کے منتہا تک پڑھ لیجیے، آپ کو کہیں لفظ منافق نہیں ملے گا۔ پوری بائبل کا مطالعہ کر لیجیے، کہیں لفظ منافق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ادھر قرآن شروع کریں، یہ سوال آج کا نہیں، یہ بزم رسالت میں بھی پوچھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول پچھلی کتابیں منافق کا ذکر نہیں کرتی، یہ روزانہ منافقوں کے بارے میں آیتیں کیوں اترنے لگی ہیں مدینے میں؟ رسول نے فرمایا پچھلی کتابوں میں منافق کا ذکر کیسے آتا؟ منافق کہتے ہی اسے ہے جو علی کا دشمن ہو۔ ہائے 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 ہائے، منافق تو کہتے ہی اسے۔ بس سمیٹ دی ہے میں نے گفتگو، آخر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نزلنا من السماء ماء مبارکن، ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا جس میں عبادت کا رزق ہے، جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جس سے باغ اگتے ہیں، جس سے اناج اگتا ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کذالک الخروج، اسی طرح تو خروج ہوگا، ایسے ہی تو خروج ہوگا۔ جب خروج ہوگا تو پھر جو ماء معین برسے گا، وہ ماء معین بھی عبادت کے رزق کا ذمہ دار ہوگا، وہ ماء معین بھی مردہ کو حیات بخشے گا۔ ماء معین، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن جاتکم بماء معین، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں چلا جائے تو اسے جاری کر کے نکالتا کون؟ ارائیتم، کیا تم نے دیکھا؟ جملہ بھولا تو نہیں؟ ارائیتم کا لفظ گواہ ہے کہ واقعہ ہو چکا ہے۔ حاکم بیٹھا ہے منبر پہ اور کہہ رہا ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی سے کلمہ پڑھتا ہے یا سر اتاروں؟ اس نے کہا سر اتروا لوں گا، ایسے دھمکیوں سے کلمہ نہیں پڑھوں۔ اسے جلاد کو بلایا، جلدی آؤ اس کا سر اتارو۔ جلاد نے تلوار کھینچ، جیسے کہا حاکم وقت مرنے سے پہلے ایک خواہش تو پوچھی جاتی ہے۔ جیسے کہا ہاں بتاؤ، جیسے کہا چھوٹی سی خواہش ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ سپاہی سے کہا، سپاہی نے پیالے میں پانی بھرا، لا کے اس کے سامنے کیا، یہ لے پی پانی۔ اس نے قبلہ ہتھیلی پہ پیالہ رکھا،
प्याला जमीन पे उलट दी, सारे का सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। समाते समाते खुदा के लिए समाते बेदार कीजिए। अब हाकिम परेशान है कि क्या करे, जैसे कि पीता क्यों नहीं, उसने कहा पीना क्या है, सारा तो जमीन में चला गया। जैसे जल्लाद से कहा जल्दी इसका सार उतारो, जैसे कहा तेरी बेअदली मशहूर नहीं हो जाएगी। मैंने पानी पीने तक जान की अमान मांगी है। अब हाकिम परेशान है, करे तो क्या करे, अगर सार उतारूं तो बेअदली मशहूर होगी, और अगर छोड़ दूं तो अकली एतबार से मुझसे जीत कर चला जाएगा। हाकिम के चेहरे पे पसीना था, करीब वो बैठा था जो बिन्ते मोहम्मद की दहलीज पे अपनी दाढ़ी को नूर से भरा करता था। उसे कहा हाकिम तू तो यूं परेशान हो गया है जैसे दीन का सच्चा वारिस ही तू है। अभी रुक, मैं दीन के सच्चे वारिस को बुलाता हूं। अली इब्न अबी तालिब को बुलाया गया, अली दरबार में आए। या अली मैं बड़ा परेशान हूं। अली अगर तू न होता, अली अगर, अगला जुमला लताफतों भरा है, अली अगर तू न होता तो आज फिर मैं हलाक हो जाता। ऐसे कहा अली अगर आप न होते तो आज फिर। अली ने फरमाया बोल मसला क्या है। कहने लगे या अली, जैसे पानी पीने तक जान की अमान मांगी है, मैंने पानी दिया है, इसे जमीन पे बहा दिया है। अब या अली क्या करूं, अगर छोड़ दूं तो जीत के चला जाएगा, सर उतारूं तो बेअदली मशहूर हो जाए। अली ने फरमाया परेशान ना हो, दीन का वारिस खड़ा। अली ने सिपाही से कहा प्याला ला। सिपाही प्याला लाया। रिवायत कहती जहां जमीन पे पानी गिरा हुआ था, अली ने वस्त में प्याला रखा और जमीन की तरफ उंगली का इशारा करके कहा जमीन अली की अमानत वापस कर। हाय 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 हाय। रिवायत कहती अली का ये जुमला कहना था कि पानी उबल उबल के प्याले में आना शुरू हुआ। तवज्जो साहिबाने बस में मारिफत, प्याले में पानी उबल उबल के आना शुरू हुआ। प्याला भरो, अली ने हथेली पे रखा और रख के फरमाया अब पीता है या कलेमा पढ़ता है। रिवायत कहती कदमों में गिर के कहने लगा या अली, मैं तो उस वक्त ही मुसलमान हो गया था जब मैंने देखा जमीन भी तेरा कलेमा पढ़ती है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। आले मोहम्मद आपको सलामत हो। या अली, मैंने तो उस वक्त ही कलेमा पढ़ लिया था जब मैंने देखा जमीन भी तेरा कलेमा पढ़ती है। जुमला तो आगे है जिसके लिए ज़हमत समाअत दी है मैंने आपको। अली मैंने उस वक्त कलेमा पढ़ लिया जब मैंने देखा जमीन भी तेरा कलेमा पढ़ती है। अब हाकिम रह न सका। या अली, आपने एक दावा किया था कि मैं जो कहता हूं जो करता हूं वो कुरान में जरूर लिखा हुआ होता है। तो या अली, ये जो अभी दरबार में हुआ है ये कुरान में कहां लिखा हुआ है? बस इसका कहना था कि अली ने कुरान मंगवा के खोल के कहा ये देख कुरान कह रहा है अराए तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन जातकुम बिमाइन मईन। ये देख कुरान कह रहा, क्या तुमने नहीं देखा कि अगर पानी जमीन में चला जाए तो निकालता कौन है? अस्बह माउकुम गौरन इन अस्बह माउकुम गौरन फमन जातकुम बिमाइन मईन।
یا رب محمد و آل محمد، پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے مقدس ذکر کا واسطہ جتنے مومنین اس پاک بز میں تشریف لائے ہیں، پروردگار ان کی آمد اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول و منظور فرما۔ مالک محمد و آل محمد کے مقدس ذکر کا واسطہ بانی محافل جناب زاہد بخاری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار انہیں کثیر حلال و طیب رزق عطا فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ محمد و آل محمد کے مقدس ذکر کا واسطہ اس سزا خانے کو، اس گھر کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین تشریف فرما ہیں اور جو کسی عذر کے سبب نہیں آ سکے، پروردگار زمانے کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ مالک تجھے واسطہ سرکار صاحب الامر کے مقدس ذکر کا پڑھنے والوں کی زبان پہ حق اور حکمت جاری فرما۔ پروردگار ہماری زبانوں کو باطل سے، افراط سے، تفریط سے، غلوف سے، تقصیر سے محفوظ و مامون۔ محمد و اہل بیت محمد کے مقدس ذکر کا واسطہ پروردگار جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، زمانے کے شر سے، ارضی و سماوی آفات سے محفوظ و مامون فرما۔ محمد و آل محمد کے ذکر کا واسطہ مومنین کے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ فرما۔ مالک سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں ہے، زمانے کے مالک و وارث سرکار بقیت اللہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خلیل ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض توس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا الرازق بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا امام زماننا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔